الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله العظيم. عزیز ساتھیو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر انسان بنا کر بھیجا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بنانے کے بعد ہم یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں تمام کے تمام صحیح سالم اعضاء اور صحیح سالم جسم والے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارا ہر عضو صحیح بنایا، ہمارے جسم کو صحیح سالم بنایا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر اگر ہم نظر کریں تو ایک ایک عضو ایسا ہے کہ اگر اس کی قیمت اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو لاکھوں کروڑوں کے اندر ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ہماری باڈی کی جتنے بھی اعضاء ہیں اس میں صرف ہم اور آپ صرف ایک آنکھ کا ذکر کریں آج کی مجلس کے اندر کہ آنکھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اس کی قدر آنکھ والوں کو نہیں ہے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو جا کر پوچھیں کہ بھائی آنکھ یہ اللہ کی کیسی نعمت ہے، آپ ہمیں بتلائیے، تو جس کے پاس آنکھ نہیں وہ ہم کو بتلائیں گے کہ بھائی اللہ پاک نے آپ کو آنکھ کی نعمت دی ہے، اس کی وجہ سے آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اپنے والدین کا بھی دیدار کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی رنگیلی اور دنیا کا رنگ کیا ہے۔ آج تک ہم نے تو ہمارے خود کا چہرہ بھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت نہیں دی ہے۔ جب ہم جن کے پاس آنکھ نہیں ہے ان کو جا کر پوچھیں اس وقت ہم کو آنکھ کی قدر ہوگی، یا یہ کہ جن کے پاس آنکھ تھی اور آنکھ چلی گئی اگر اس کو جا کر پوچھیں تو ہمیں اور آپ کو آنکھ کی نعمت کی قدر ہوگی۔ یہ آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا ہے، یہ آنکھ کے اندر میرا اور آپ کا رب ہم اور آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک، میرے عمر 25 سال، آپ کی کسی کی عمر 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی بجلی ایسی چمک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو آنکھ کے ماہرین ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، اس کے بعد جب وہ اجالے کے اندر آتا ہے تو اس کے آنکھ کے اندر جو پتلی ہے وہ پتلی حرکت کرتی ہے، اندھیرے کے اندر وہ پتلی سکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ اجالے کے اندر آتا ہے تب وہ پھیلتی ہے، اور اس کے آنکھ کے اندر جو اعضاء، جو عصبات، جو پٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیٹ کیے ہیں وہ پٹھے 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں صرف اندھیرے سے اجالے کے اندر جب انسان آتا ہے اس کے اندر۔ کسی آنکھ کے ماہر ڈاکٹر کو آپ یہ بات پوچھ سکتے ہیں تصدیق کے لیے کہ جب انسان اندھیرے سے اجالے کے اندر آتا ہے تب اس کی آنکھ کے اندر جو ہلن چلن، جو حرکت ہوتی ہے، آنکھ کے جو اندر کے پارٹس ہیں وہ 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں صرف اندھیرے سے اجالے کے وقت آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آنکھ کی اتنی بڑی نعمت دی ہے۔
اس آنکھ کی قدردانی یہ تھی کہ اس آنکھ کو ہم اور آپ اس جگہ استعمال کرتے جس جگہ میرے اور آپ کے رب نے آنکھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس آنکھ کو اس جگہ استعمال کرنے سے ہم اور آپ بچ جاتے کہ جس جگہ استعمال کرنے سے میرے اور آپ کے رب نے ہمیں روکا ہے. یہ ہماری طرف سے آنکھ کی نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری تھی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے نبی جی آپ مومنین کو کہہ دیجئے کیا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے نبی جی آپ مومنین کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ تم نماز پڑھو. ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ پاک نے خود مخاطب فرمایا. دوسرے اعمال کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہیں پر آیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, کہیں پر آیا یا ایھا الناس اے لوگو. لیکن جب بد نظری سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو میرے رب نے حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب فرمایا قل اے نبی جی مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے. یہ کیا بات ہے؟ ہمارے اندر ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال ہو رہا ہے کہ جب نماز پڑھنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اور جب آنکھوں کو جھکانے کا حکم دے رہے ہیں تو نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہے ہیں. علماء کرام نے اس کے پیچھے حکمتیں بیان کی ہیں کہ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب عام طور پر ہماری فیملی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے, جب کوئی لڑکا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے, جب کوئی لڑکا کسی گندے کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو باپ اسے ڈائریکٹ روکنے سے شرم محسوس کرتا ہے. باپ اسے ڈائریکٹ نہیں روکتا ہے بلکہ اس کا کوئی دوسرا دوست ہوتا ہے یا اس کا کوئی استاد ہوتا ہے یا اس کا کوئی بڑا جس کو وہ اپنا بڑا مانتا ہے اس کو کہتا ہے میرے بیٹے کو آپ سمجھا دیجئے فلاں لڑکی کے چکر کے اندر آ گیا ہے, فلاں برے دوستوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا ہو گیا ہے, شراب کا عادی ہو گئے, میرے دوست کو آپ سمجھا دیجئے. میں نہیں سمجھا پاؤں گا. میرا اور آپ کا رب ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں اے نبی جی آپ کی امت کو آپ اپنے الفاظ کے اندر سمجھا دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھے, اپنی آنکھوں کو نیچی رکھے. یہ آنکھ یہ اللہ کی نعمت ہے, اگر اس کا تم غلط استعمال کرو گے تو میں ان کو کیا سزا دوں گا یہ آپ آگے سنتے جائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا کہ اگر آپ ان آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے تو آپ کو فلاں سزائیں ہوگی, اگر آپ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا جائے گا. اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرے اسے دیکھ کر. اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کو پیار محبت کی نگاہ سے جب اپنے والدین کو دیکھے گا تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا. جب اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا, بیوی محبت کی نگاہ سے شوہر کو دیکھے گی تو ان دونوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے. کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے. کلام اللہ کی تلاوت کرنا یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کو پڑھنا یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی شکر گزاری کرنا یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو آنکھ دی ہے اس آنکھ کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس آنکھ کو غلط جگہ لے جانے سے ہمیں اور آپ کو بچانا ہے. یہ آنکھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت دی ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے
دل کے اندر اثر پہنچتا ہے. ہم اور آپ اس بات کی فیلنگ کرتے ہیں, ہم اور آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب ہم کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, کسی اللہ والے کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ان کا دیدار کرتے ہیں, اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے دل کے اندر اثر پہنچتا ہے. لیکن آج اس آنکھ کا ہم اور آپ کتنا غلط استعمال کرتے ہیں. ہم اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لیں. یہ آنکھ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے کہ جب ایک تیر کو زہریلا کر کے اگر کسی کو مار دیا جائے تو اس زہر سے وہ انسان مر جاتا ہے. اس طریقے سے اس بدنظری کے گناہ میں آ کر, اس بدنظری کے گناہ میں کہ جو گناہ یہ انسان کے تیر میں سے, یہ ابلیس یعنی شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے, اگر کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو جس طریقے سے ان دنیا کا زہریلا تیر یہ انسان کا جان لیوا ہے, اس طریقے سے یہ بدنظری کا تیر, شیطان کا تیر یہ ایمان لیوا ہے. اس سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے. بہت سارے ایسے افراد دنیا کے اندر آ کر چلے گئے کہ جنہوں نے پوری زندگی مسجد کے اندر لگا دی تھی, پوری زندگی عبادت کے اندر لگا دی تھی, لیکن بدنظری کے گناہ کے اندر مبتلا ہو کر کسی لڑکی کے چکر میں آ کر وہ ان کی موت یہودی اور عیسائی کے ہونے کی حالت میں دنیا سے ہوئی ہے. مصر کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر ایک عابد تھا, سال ہا سال اس نے مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. ایک عیسائی لڑکی کے چکر کے اندر آ گیا, اس کو دیکھ کر اسے پسند کر لیا, اسے کہا ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا اگر آپ مجھے زوجیت کے اندر لینا چاہتے ہیں تو میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گی. اگر آپ کو مجھے نکاح کے اندر لانا ہے تو آپ کو عیسائی بننا ہوگا. جیسے ہی وہ عیسائی بنا, جیسے ہی اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا, اسی دن اس آدمی کے عیسائی ہونے کی حالت کے اندر موت ہو گئی. تو یہ بدنظری غلط عورت کی طرف, نامحرم کی طرف اپنے آنکھ کو اٹھا کر دیکھنا, نامحرم عورت کو دیکھ کر اس کی لذت لینا, یہ شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے. جو بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے پر لعنت ہوتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد نظری کرنے والے پر لعنت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بد نظری کرنے والا دور ہو جاتا ہے. والمنظور الیہ, اور جو عورت اس لیے اپنے آپ کو سجاتی ہے, وہ عورت اس لیے اپنے آپ کے کپڑوں کو سجاتی ہے, اپنے اوپر میک اپ اس لیے کرتی ہے کہ کوئی غیر محرم مجھے دیکھ کر میری طرف مائل ہو, میں بازار میں نکلوں اور 50 لڑکے میری طرف دیکھ کر میری طرف مائل ہو جائے, تو ایسی عورت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ عورت دور ہو جاتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج اس گناہ کے اندر اچھے لوگ مبتلا ہیں. آج ہمارے لیے پوری رمضان کے اندر 10 قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان ہے, اس گناہ سے بچنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اس لیے کہ مسجد کے باہر کا ماحول آج اسی طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. ہر ایک کے جیب کے اندر ایک موبائل ہے, کوئی بھی اپلیکیشن آپ شروع کریں گے, اچھے سے اچھی اسلامک اپلیکیشن پر آپ اچھے سے اچھی اسلامک اپلیکیشن پر اسلامک چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ننگی تصویر آپ کے سامنے آئے گی. یہ انسان کے ایمان کو سلب کر دینے والی چیزیں ہیں. علماء کرام نے بد نظری سے بچنے کے بہت سارے علاج بھی لکھے ہیں کہ بد نظری سے انسان کیسے بچے. تو بد نظری سے بچنے کا ایک علاج علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان کے سامنے بد نظری کرنے کا موقع آئے, موبائل کے اندر وہ کوئی کام کر رہا ہے اور سامنے ننگی تصویر آ گئی, اب کیا کرے؟ کسی کو معلوم نہیں کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں, کسی کو معلوم نہیں کہ ہم موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, لیکن کیا کیا جائے؟
उस वक्त अगर इंसान गुनाह से बचना चाहता है तो उस वक्त इंसान ये तसव्वुर लाए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब कि जिसकी आंखें कभी सोती नहीं है, जो हर वक्त जागता है, जिसको अंधेरे में भी नजर आता है, मेरा रब इस बंद कमरे के अंदर भी मुझे देख रहा है। इंसान सबसे पहली बात तो ये सोचे कि जब किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाने का उसका इरादा हो, जब कोई गैर महरम सामने आ जाए तो सबसे पहले ये सोचे कि दूसरा कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरे रब ने मुझे आंखें इसलिए नहीं दी है कि मेरे रब की नाफरमानी के अंदर इस आंखों को मैं खराब करूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस वक्त इस गुनाह का मौका आ जाए उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, एक दिन मेरे रब के सामने मुझे खड़ा होना है। बदनजरी करने पर मेरा रब मुझे आजाब देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने बदनजरी करने वालों के लिए क्या आजाब तय किया है मालूम है? इस दुनिया के अंदर अगर हमारी आंख के अंदर एक छोटी सी ककड़ी चली जाए, एक छोटी सी छोटा सा घास का तिनका अगर हमारी आंख के अंदर चला जाए तो हम और आप परेशान हो जाते हैं। बदनजरी करने वाले का अजाब आखिरत के अंदर यह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंख के अंदर शीशा पिघला कर डालेंगे कि तुम इस आंखों का गलत इस्तेमाल कर आए, आपकी आंखों के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा। दुनिया के अंदर बदनजरी का अजाब अल्लाह तबारक व तआला ये देते हैं कि उसके चेहरे से नूर को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देते हैं। बदनजरी करने वाले के चेहरे से ईमान का नूर खत्म हो जाता है। बदनजरी करने वाले की इबादत के अंदर हलावत, लज्जत और टेस्ट को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देते हैं। बदनजरी करने वाला ये चाहे इतनी इबादत कर ले, उसकी इबादत की कैटेगरी, उसका कोटा तो हो जाएगा, लेकिन इबादत करने की हलावत, इबादत करने का टेस्ट, इबादत करने की लज्जत उसकी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि इसने अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत को इसने गलत इस्तेमाल किया है। तो हम जब हमारे सामने बदनजरी करने का मौका आ जाए, जब कोई गैर महरम हमारे सामने आ जाए तो फौरन हम इस बात को सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरे रब को मुझे इस चीज का जवाब देना होगा। मेरा रब, अगर मैं बदनजरी कर जाऊंगा तो मेरा रब मेरी आंख के अंदर शीशा पिघला कर डालेगा। इन नुकसानात को हम सोचे। कड़वा घूंट थोड़ी देर के लिए पी जाए, उस वक्त का कंट्रोल करना ये बहुत ही हमारे लिए हार्ड है, लेकिन इस तरीके से कंट्रोल कर अगर इस कड़वे घूंट को, इस कड़वी दवा को अगर किसी ने पी लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नेमतों से नवाज देंगे। जिस तरीके से इंसान कड़वी दवा पीता है तो कड़वी दवाई पीने के बाद उसके मुंह के अंदर कड़वा टेस्ट होता है, इस टेस्ट को दूर करने के लिए उसे कोई मीठी चीज खानी पड़ती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने बंदों के लिए इस कड़वे घूंट को पीने के बाद एक तरह की मिठास का इंतजाम फरमाया है कि जब कोई बंदा बदनजरी करने के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए बदनजरी करने से रुक गया, उसने इस कड़वे घूंट को पी लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने इबादत करने की हलावत, इबादत करने का टेस्ट, इबादत करने का लज्जत अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमा देंगे कि तूने मेरे लिए गैर महरम से अपने आँख को झुका लिया, तो आज मैं तुझे इबादत करने का टेस्ट, इबादत करने की मिठास में तुझे अता फरमाऊंगा। फिर वो बंदा कुरान पाक को सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ेगा, लेकिन उसका दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए तस्बीह का एहतमाम करेगा, लेकिन उसके दिल के अंदर एक लज्जत और एक मिठास पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात है। जो बंदा अपने आँख की हिफाजत करेगा, अपने आँख को झुका देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएंगे।
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جو بندہ دنیا کے اندر غیر محرم سے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو جھکا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چال ہے کہ مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر اپنی ایمانی قوت اور اپنی ایمانی طاقت کو کھو بیٹھے، تاکہ ان کے دل کے اندر جو ایمان کی قوت ہے وہ ختم ہو جائے، ان کی عبادتوں کے اندر لذت اور چاشنی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے اس طریقے سے طرح طرح کی چال چلی جا رہی ہے۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا آپ کو قصہ سناؤں، بارہا آپ حضرات نے اس قصے کو سنا ہوگا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، مسجد اقصیٰ کے جن کے لیے آج ہم اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مقدس جماعت کو لے کر وہاں پہنچنے والے تھے۔ اسلام کے دشمنوں نے یہ چال چلی کہ عیسائی نوجوان لڑکیوں کو ننگا کر کر مسلمانوں کے آنے کے راستے کے اوپر سب کو کھڑا کر دیا، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنی آنکھوں کو گندا کر لے اور ان گندی چیزوں کے اندر ملوث ہو جائے اور مسجد اقصیٰ فتح نہ ہو سکے۔ لیکن جیسی ہی اس چال کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مجمع کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میں آپ کو آج میرے رب کی طرف سے جو حکم ہے وہ سناتا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ پھر یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، اپنی آنکھوں کو جھکا لینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس آیت کریمہ کو جیسے ہی سنا اپنی آنکھوں کو جھکا کر مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے، ایک بھی لڑکی کی طرف اپنی آنکھ کو نہیں اٹھایا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ماننے کا جذبہ تھا۔ اگر ہم اور آپ بھی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ٹیسٹ، حلاوت اور مزہ لینا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا دو۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر عورتوں کو بھی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکا لیں۔ یہ شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس وقت آپ ایمان کے دائرے سے بھی خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ یہ آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غلط کاموں سے ہمیں بچانا ہے۔ جب ہمارے سامنے موبائل فون کے اندر یا ہمارے سامنے راستے پر کوئی غیر محرم آ جائے، اس سے اگر ہمارے سامنا کرنے کا اگر ہمیں موقع آ جائے تو ہم ہماری آنکھوں کو جھکا کر بات کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعامات عطا فرمائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر چین سکون والی زندگی گزارنا سیکھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کے اندر حلاوت پیدا کر دیں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ آنکھ کے متعلق انسان کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اگر دیکھنے کا موقع آ جائے، بات کرنا ضروری ہو تو اپنی آنکھوں کو جھکا کر بات کرے۔ اور دوسرا، آنکھ کے متعلق انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس آنکھ سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، یہ تو عید کی نماز پڑھنے والا ہے۔ نہیں، یہ اس کا فعل برا ہے، اس کا نماز نہ پڑھنا یہ برا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ یہ ایمان اس کے دل کے اندر ہونے کی حیثیت سے یہ آدمی تو سونے کا ہے،
اس لیے کسی گنہگار کو دیکھ کر حقارت کی نظر نہ ہو. اس لیے آنکھ کے متعلق یہ دو چیزوں کا خیال رکھے. غیر محرم کے سامنے اگر آ جانے کا موقع آ جائے تو اپنی آنکھوں کو جھکا کر بات کرے اور کسی کو حقیر نہ سمجھے. علماء کرام نے ایک اور علاج لکھا ہے کہ جب بدنظری کرنے کا موقع آ جائے تو ایک تو یہ کہ اللہ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھا دے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ پاک جو عذاب دے گا ان عذاب کا استحضار کرے. اور ایک بات یہ بتلائی بزرگان دین علماء کرام لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت سے. آنکھوں کی خیانت سے. یہ آنکھ جو تو نے مجھے دی ہے، یہ آنکھ اس لیے دی ہے کہ اس کو تو نے جس کام کو کرنے کے لیے دیے ہیں اس کام کے اندر لگانے کی مجھے توفیق عطا فرما. اس آنکھ کی خیانت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وما تخفی الصدور، اور جو گیم میرے دل کے اندر بنتی ہے، جو پلاننگ میرے دل کے اندر بنتی ہے، وہ تمام کے تمام چیزوں کو تو دیکھتا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں گندے خیالات سے تو میری حفاظت فرما، غلط نظر اٹھانے سے میری حفاظت فرما. تو جو بندہ ان کاموں کو کرے گا اللہ تبارک و تعالی بد نظری کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرمائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو بد نظری سے اگر بچنا ہے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے رکنا ہے تو ان کاموں کو کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اس پر ہونے والے عذاب کا استحضار رکھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے کاموں میں لگائے، کلام اللہ کی تلاوت کے اندر لگائے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے. اس نعمت کا ہم استحضار کریں کہ اگر یہ آنکھ ہمیں نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ نہ دی ہوتی تو ہم کیا کرتے. صرف 1 منٹ کے اندر ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صرف ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یہاں پر جتنے حضرات ہم بیٹھے ہیں، اگر ہماری آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی چھین لے اور ہمیں اور آپ کو یہ کہے کہ آپ مجھے ایگریمنٹ کر دیجئے، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیجئے کہ جب آپ ہمیں آنکھ دے دیں گے واپس تو ہم آپ کی نافرمانی آنکھوں سے نہیں کریں گے، غلط جگہ ان آنکھوں کا استعمال نہیں کریں گے، ہم یہ لکھ کر دیتے ہیں آپ ہمیں آنکھ واپس لوٹا دیجئے. تو کون ایسا بیوقوف ہوگا کہ اس وقت بھی یہ کہے کہ نہیں آنکھوں کے گناہ تو ہم کریں گے، آنکھوں کی نافرمانی تو ہم سے ہوگی ہی. ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ لکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ہاں آج کے بعد ہم آنکھوں کا گناہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ آنکھ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر پوری دنیا اندھیری ہے. تو ہم یہ لکھ کر دے دیں گے کہ اللہ آج کے بعد ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، اس نافرمانی کو چھوڑ دیں گے. اب اس مثال سے ہم اور آپ ہماری زندگی کو دیکھیے. میرے اور آپ کے رب نے جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی وعدے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آنکھ جیسی بڑی دولت دی، اور اس کے بعد پیار محبت بڑے انداز کے اندر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے محبوب کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، نافرمانی مت کرنا. تو ہمیں اور آپ کو آنکھ کے گناہ سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو، ہم تمام کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو غلط جگہ استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ پاک آنکھ کے گناہ سے بچنے کے اندر ہم تمام کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.